ڈرامہ سیریل قابلی پلاؤ کی ایپیسوڈ 2 کے آغاز میں حاجی مشتاق کی بانجی کی منگنی ہو جاتی ہے اور اس رسم کے بعد وہ باربینا کے ارد گرد سارے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ باربینا۔ تب وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر وہ اپنے کزن سے کہتی ہے کہ تم اس کو گوگل کرو تاکہ پتہ لگے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو باربینا اسے کہتی ہے کہ گل پشانتے۔ تو سب حیران ہو جاتے ہیں کہ گل پشانتے کا کیا مطلب ہوا؟ تو وہ کہتی ہے کہ پھول جیسا۔ تو وہ سب ایک دم حیران ہوتے ہیں کہ اچھا پھول جیسا۔ ادھر حاجی مشتاق کے سارے بھائی اور رشتہ دار اس کو عجیب سوال کر رہے ہیں اور آپس میں اس کے سامنے بیٹھ کر باربینا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے تو نہیں حاجی صاحب اس کو ساتھ لے آئے، اس کو بیٹی سمجھا ہوگا، اس کو بیٹی بنا کر لائے ہیں، لیکن حاجی مشتاق ان سب کی باتیں برداشت کرتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ ادھر باربینا یہاں کے چٹ پٹے کھانے کی عادی نہیں ہے تو اس کو یہ کھانے ہضم نہیں ہو رہے۔ حاجی مشتاق نے گھر میں سب کو یہی بتایا ہے کہ اس کو میں وہاں سے لے کر آیا ہوں کیونکہ اس کی کوئی مجبوری تھی، یہ وہاں پر نہیں رہ سکتی تھی، یہ ایک بیوہ ہے اور میں اس کو 20,000 روپے ماہوار پر یہاں لایا ہوں، گھر کے سارے کام کاج کر دیا کرے گی۔ اور باربینا بھی اتنی زیادہ ایکٹیو ہے کہ وہ گھر کے سارے کام بہت جلدی کر دیتی ہے۔ گھر کی عورتیں بھی اس سے بہت خوش ہیں کہ یہ تو کم از کم 2 عورتوں کا کام فوری طور پر کر دیتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مشتاق صاحب کے بھائی بہنوئی وغیرہ اس پر شک بھی کرتے ہیں کہ یہ اس کو ایسے ہی نہیں لے آئے، ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے۔ گھر کی عورتیں بھی آپس میں مل کر یہی باتیں کر رہی ہوں گی کہ ضرور کوئی چکر ہے جس وجہ سے یہ اس کو یہاں پر لائے ہیں، اس بارے میں چیک کرنا ہوگا۔ دوسری طرف گھر کے بچے جب سلامیاں اکٹھی کر کے ان کو گن رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر حاجی مشتاق بھی آ جاتے ہیں اور باربینا بھی آ جاتی ہے۔ تب وہ اسے پوچھنے لگتے ہیں کہ تمہارے پہلا شوہر کیسا تھا، کون تھا؟ تو وہ کہتی ہے کہ باران بہت ہی اچھا شخص تھا، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، وہ ہمیشہ میرے لیے لڑتا تھا اور میرے لیے سب سے ٹکرا جاتا تھا، وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اور یہ ساری باتیں حاجی مشتاق بھی سن رہے ہوں گے۔ ایک صبح جب حاجی مشتاق بیٹھے اخبار پڑھے ہوتے ہیں تو باربینا آ کر ان کو چائے دیتی ہے تو وہ اٹھ کر صبح اس کو سپارہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے حفظ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، صرف سورہ یاسین پڑھتی ہوں، ایک دفعہ اپنے بابا کے لیے اور ایک دفعہ باران کے لیے۔ دوسری طرف حاجی مشتاق کی منگیتر ہر وقت ان سے الجھتی رہتی ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتی ہے۔ باربینا ایک بہت ہی اچھی کک بھی ہے، گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ اس کو کھانا پکانا بھی بہت اچھا سا آتا ہے۔ ایک صبح گھر میں سب کے لیے حلوہ پوڑی آتی ہے، لیکن حاجی مشتاق صاحب کا ایک بھتیجا ان سے کہتا ہے کہ میں تو پراٹھا ہی کھاؤں گا۔ تب حاجی مشتاق صاحب باربینا سے کہتے ہیں کہ اس کو ایک روغنی نان بنا دو۔ تو جب وہ اس کے لیے نان بناتی ہیں تو سارے گھر والے حلوہ پوڑی چھوڑ کر اس کے پراٹھے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف گھر کے دوسرے مرد اور عورتیں سازش کر رہے ہیں کہ یہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے، اس کے بارے میں پتہ کرو۔ تو گھر کی عورتیں اس کو آفر کرتی ہیں کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے، تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ ہم تمہیں جاسوس ہی سمجھیں گے۔ تو کہتی ہے کہ واللہ میں جاسوس نہیں ہوں، اور یہاں پر ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔